مقام میں پہرا پہ ہیں، علی کی بیٹیاں موجود ہیں، آپ اپنا مقام پہرا چھوڑ کر خیمے میں کیوں آتے ہو؟ میں ترجمہ صحیح تو نہ کر سکوں لیکن جملہ کہتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں جو میری آس پہ آئی تھی اس کی چادر دیکھنے جاتا ہوں۔ اجرکم اللہ آتے تھے، ثانی زہرا کا برقع دیکھتے عباس لوٹ جاتے، میری بہن کی چادر سلامت ہے۔ اجرکم اللہ ازادارو کیسے پڑھوں؟ ہاں عبادت جو ہوئی نا ازادارو، جب عباس خیمے میں آتے تھے نا دوسرا منظر کیا ہوتا تھا ازادارو، جیسے جیسے نا ازادارو عاشور کا دن گزرتا گیا بچوں کی پیاس بڑھتی گئی۔ ازادارو جب عباس مقام پہرا کو چھوڑ کے آتے نا، یہ دوسرا جملہ قبلہ جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے نا، یہ لکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے خالی جام لے لیتے، عباس کے سامنے آتے، کوئی کہتا تھا چچا ہائے پیاس۔ اجرکم اللہ، ماتم تو کرنا ہی ہے نا ازادارو، معرفت کے آنسو آ جائیں اور سیدہ کے رومال میں ان کی جگہ بن جائے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو آنسو اخلاص سے آتا ہے سیدہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ازادارو جب عباس نے کچھ بچوں کو، میں یوں پڑھا کرتا ہوں وہ چھوڑو، ہاں کچھ بچوں کو جب عباس نے پیاس سے تڑپتے دیکھا، ازادارو آئے غریب کربلا کے پاس، آ کر کہتے ہیں حسین او میرے آقا میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اجرکم اللہ، مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے۔ ازادارو اس وقت حسین نے نا اجرکم اللہ عباس سے ایک جملہ کہا تھا، آج تک مراجع مجتہد علماء عالم سب روتے ہیں۔ حسین نے کہا تھا عباس انت صاحب اللوائی، عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، جس کا علم بردار مر جائے اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا حسین کو پتہ نہیں تھا میرا اکبر، میرا قاسم، میرا عون، میرا محمد، عباس کے بھائی مارے گئے، کربلا کا میدان لاشوں سے سج گیا؟ کیا حسین کو پتہ نہ تھا؟ ازادارو حسین یہی کہتے تھے جب تک تو زندہ ہے میری زینب کی چادر سلامت ہے۔ اجرکم اللہ، نہیں آواز آزاد ہو سکتی تو سیدہ سے مدد مانگو۔ اجرکم اللہ، ازادارو کا عباس جب تک تو زندہ ہے میری سکینہ کو تماچے نہیں لگیں گے، عباس جب تک تو زندہ ہے یتیموں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجازت ملی، ازادارو کا جانا بھی چاہتے ہو اطلب لہؤلاء الاطفال ماء، کہا اے عباس جاؤ ان بچوں کے لیے مسح میں رہا کرو، ان بچوں کے لیے پانی کا سبیل، پانی کا اہتمام کر دو۔ ازادارو عباس چلے، میں یوں جملے کہا کرتا ہوں، ہر کا اپنا انداز، میں یوں جملے کہا کرتا ہوں، پیاسے عباس نے پیاسی بیبیوں کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دی سکینہ مشک لاؤ تیرے بابا نے پانی لانے کی اجازت دے دی۔ اجرکم اللہ، دل میں اتر جائے تو ہمراہی کر لینا عبادت میں تو تقاضا ہی کر سکتا ہوں نا، مل کے عزاداری کر لیں گے۔ ازادارو جب عباس نے آواز دی نا مشک سکینہ آئی، عباس نے مشک سکینہ کو سنبھالا۔ ازادارو جب علی کا شیر نا ازادارو مشک سکینہ لے کے چلنے لگا، ازادارو عباس پر کربلا میں قیامت ٹوٹ گئی۔ آپ کہے سید ہوں، ازادار ہوں، ازادارو پوچھو تو صحیح کیسی قیامت ٹوٹ گئی؟ کہوں ازادارو جملہ جو سفید ریش بیٹھے ہو، زہرا زادیوں کو رونے والے ہو، ازادارو کیا دیکھا عباس نے؟ مریم کربلا وقت کی زہرا۔ اجرکم اللہ، یہی تو رونے کا جملہ ہے۔ عباس کے سامنے آئی اور آ کر کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا تو جا رہا ہے۔ ازادارو کا رکو میری بات سن لو پھر چلے جانا، لو سنبھل کے ماتم کر کے ذرا عبادت میں شریک ہو جانا۔ ازادارو عباس راہوار سے اترے، ازادارو نمازی کی طرح دو زانو ہو کے ازادارو کربلا کی گرم ریت پر بیٹھے۔ ازادارو علی کی بیٹی کہتی ہے عباس میں چھوٹی تھی، مدینہ تھا، میرے سر سے چادر ہٹ گئی تھی، میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، ازادارو میرے بابا نے رونا شروع کیا تھا، میں نے کہا بابا میں نے
چادر ہٹائی نہیں ہے، ہوا کے جھونکے سے چادر ہٹ گئی ہے یا کسی اور طرح سے چادر ہٹی؟ عزادارو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا زینب آج چادر کا ہٹ جانا نہیں رلا رہا، لوٹ جانا رلا رہا۔ اجرکم اللہ، ہمراہی کرو میں شہادت کے قریب ہو رہا ہوں۔ کہا آج چادر کا، میں سوچتی تھی جس کے 18 یا 19 علی جیسے بھائی ہوں اس کی چادر شاہ صاحب جملے ہیں، کون روٹ سکتا ہے؟ عزادارو میں عبداللہ کے گھر آئی، مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میری طرف دیکھنا، جو روایت مقاتل الطالبین میں نے پڑھی ہے نا، عزادارو اس وقت عزادارو علی کی بیٹی نے میری طرف دیکھنا، دونوں بازو پھیلائے، دونوں بازو پھیلا کے نا عزادارو علی کی بیٹی نے عباس کے گلے میں ڈالے، عباس کے گلے میں باہیں ڈال کرنا عزادارو ہاں ثانیہ زہرا کہتے عباس تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا میری چادر لوٹ جائے گی، میں بے مکنا و چادر ہو جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ آئے شریعہ فرات میں گھوڑا ڈالا، مشق سکینہ پر ہوئی۔ اجرکم اللہ، شہادت کے قریب ہو رہا ہوں، بڑا مصائب ہوگا، ذرا توسل کر لو نا ام البنین سے اور ابو الفضل العباس سے، یہ بارگاہ رب العزت میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ عزادارو ہاں چلو پانی کا لیا، لوگ کہتے ہیں سامنے لائے تو سکینہ کے ہونٹ خشک ہونٹ نظر آئے، نہیں مقتل یہی کہتی ہے عباس کو 21 رمضان کی صبح کی بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ جب حسین نے اسباب نباتہ کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا تھا، حسین میں دروازے پہ کھڑا تھا، گھر سے علی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے دکل باب کیا، جب حسن دروازے پہ آئے میں نے پوچھا تھا علی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت حسن نے کہا تھا بابا نے عباس کو سینے پہ سلایا ہے، گلے لگا کے بابا وصیت کر رہے ہیں۔ کہا کیا وصیت کی ہے؟ کہا وصیت کی ہے، کہا عباس اذا کان یوم عاشورا، جب 10 محرم کا دن آ جائے حسین بھی پیاسا ہو بچے بھی پیاسے ہوں، عباس جب تک حسین پیاسا رہے پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہو گئی عبادت ہمراہی ہو گئی۔ عزادارو کا اس وقت تک پانی نہ پینا، عباس نے چلو پانی کا گرایا کر ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا بابا میں نے تیری وصیت پوری کر دی۔ اجرکم اللہ، باہر آئے عزادارو ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی دعا مانگ رہے ہیں عباس؟ اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ زندگی دے دے، پروردگار عالم مجھے نیزوں سے بچا لے، تلواروں سے بچا لے، لیکن ہائے وفائے عباس کہ بزرگ ہو جملے سننا۔ عزادارو عباس دعا مانگ رہے ہیں پروردگار عالم مجھے حسین کے یتیموں تک پہنچا دے، اللہ اللہ مجھے حسین کے اجرکم اللہ، ہے کوئی اشک عزا دینے والا؟ کہا مجھے حسین کے یتیموں تک پہنچا دے۔ عزادارو راہوار بڑھ رہا ہے، عباس نے ایڑی لگائی، راہوار بڑھ رہا ہے۔ عزادارو کوئی قیامت کا منظر تھا جب ایک ظالم نے چھوپ کے وار کیا، علی کے لال کا دایاں بازو قلم ہوا، کوئی نہیں بیٹھا لمحے عباس کے نیچے دعائے توسل پڑھنے والا، اے عزادارو ہاں دوسرا بازو قلم ہوا، عباس نے سینے میں مشق کو سنبھالا ہوا ہے، راہوار جا رہا ہے۔ عمر صاحب کہتا ہے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا وہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کے جا رہی ہے۔ عزادارو کہا اے حرملا مشق سکینہ کا نشانہ لگاؤ۔ عزادارو تیر آیا، مشق پھٹی، علی کے لال نے راہوار کا رخ بدل دیا۔ اجرکم اللہ، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس وقت، میری طرف رہنا بچے، رکے رہنا۔ اجرکم اللہ، عزادارو ہاں بازو قلم ہو چکے تھے۔ عزادارو ایک ظالم نے کوئی تیر مارا، نہیں رو سکتے ہو تو وصل کرو، ظالم نے تیر مارا، علی کے لال کی آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو ہاتھ تو تھے نہیں، ارباب مقاتل نے لکھا جھکے گھٹنوں کے ذریعے تیر نکالنا چاہا، ظالم نے گرز مارا، علی کا لال فرات کے کنارے آواز دی حسین غلام کا آخری سلام ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑی عبادت ہو گئی۔
اجرکم اللہ کا عباس نے کہا اے مولا غلام کا سلام آخر ہو. ازادر حسین جلدی سے بڑھے. منظر کیا دیکھا, میری طرف دیکھنا. ازادر منظر کیا دیکھا, ہاں اتنی تلواریں لگی. ازادر و عباس کا لاشا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. سر پہ اتنا ظلم ہوا, وہ دلیل ٹھیک ہے, سر پہ اتنا ظلم ہوا کہ جب نیزوں پہ سر لگائے گئے نا, ازادر و عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا تھا. گھوڑے کی گردن میں کپڑا ڈال کے باندھ دیا گیا. اتنا اشقیاء نے سر عباس پہ ظلم کیا. ازادر پہنچے حسین, آنکھوں سے خون نکالا, تیر نکالا. ازادر و عباس نے رونا شروع کیا. حسین پوچھتے ہیں عباس روتے کیوں ہو؟ ما یبکی کا یا ابوالفضل. کہا اپنی غربت پہ نہیں, تیری غربت پہ روتا ہوں. اجرکم اللہ. بڑے بڑے عزادار آئے ہیں, آج خراج عشق دیا آپ نے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنی غربت پہ نہیں, ہاں تیری غربت پہ روتا ہوں زہرا کا لال. عزادارو بس ہاں اٹھایا, اٹھا نہ سکے. جملہ سننا عزادارو, ہاں ٹوٹا ہوا علم, پھٹی ہوئی مشک لے کے حسین چلے, لو اب ماتم کر لینا. ازادر جب دور سے علم آتا ہے نا, ازادر فریرہ نظر آتا ہے. ازادر جب دور سے فریرہ نظر آیا نا, ازادر سکینہ کو تسلی ہو گئی, میرا چچا پانی لا رہا ہے. ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے جام ہاتھ میں لیے, کوئی نہیں بیٹھا اولاد والا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے جام ہاتھ میں لیے. ازادر کوئی کہتا ہے سکینہ کا دامن ہلا کے, آقا زادی تیرا چچا پانی لا رہا ہے, مجھے پانی دو گی؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں بھی پیاسا ہوں, کوئی بچہ کہتا ہے مجھے پانی دو گی؟ ماتم کر لینا, اگر ہاتھ اٹھ جائے ادھر ادھر نہ دیکھنا, ماتم کر لینا. ادھر حسین پہنچے, ازادر و سکینہ نے دیکھا علم آیا ہے, علمدار نہیں آیا. حسین کے قریب آئی, ازادر و حسین نے ایک جملہ کہا اے سکینہ تیرا چچا مارا گیا. بچوں سے جام گرے, خیمے سے آواز آئی واہ جاوا, ہائے میرا پردہ.